تو 6 سال کی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک تھی۔ دل کے اندر خیال آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام 6 سال کے ہیں، اب جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نینال دکھایا جائے، مدینہ المنورہ جو ہے وہاں کا سفر کیا جائے۔ رستے میں جب آئیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والد گرامی حضرت عبداللہ کی قبر مبارک بھی ہے، وہاں سے ہوتے ہوئے پھر ہم مکہ المکرمہ آ جائیں گے۔ یہ سفر جب یثرب کی طرف، مدینہ المنورہ کی طرف طے کیا، 1 مہینہ وہاں قیام کیا۔ 1 مہینے کے بعد جب مدینہ المنورہ سے مکہ المکرمہ کی طرف سفر جاری تھا، یہ واپسی کا سفر تھا، راستے کے اندر ابوا کی وادی آتی ہے، بدر سے تھوڑا آگے، یہ تقریباً مدینہ منورہ سے 350 کلومیٹر دور ہے، چھوٹا سا ایک گاؤں ہے، ایسی وادی جو گمنام وادی تھی، جہاں کسی کا آنا جانا ٹھہرنا نہیں تھا۔ اور یہ 3 نفوس قدسیہ تھے، ایک آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کی عمر تقریباً 6 سال تھی، ایک ام ایمن جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیزہ نقرانی تھی، جو حضرت عبداللہ نے ورثے کے اندر چھوڑی تھی، اور ایک سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ جب تینوں سفر کر رہے تھے، ابوا کی وادی آئی، کالی پہاڑیاں جب گاٹی آئی تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیز بخار ہوا، طبیعت تھوڑی ناساز ہوئی، وہیں رک گئیں۔ دائیں بائیں جب نظر دوڑائی تو پہاڑوں سے وحشت آ رہی تھی، پہاڑی علاقے کے علاوہ کچھ اور نہ تھا، نہ آب و گل تھا، اور نہ وہاں کچھ آنے جانے والے لوگ تھے، نہ کوئی قریب بستی تھی۔ جب وہاں ٹھہری تو کچھ لمحے کے بعد سانسوں کی مالا ٹوٹنے لگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بہت بڑا امتحان آنے لگا، اور حضور کی عمر 6 سال تھی۔ 6 سال کا چھوٹا سا بچہ جو ہے اس وادی کے اندر کیا کر سکتا ہے؟ حضور اپنی اماں آمنہ کے بالکل قریب آئے۔ سیرت ابن ہشام کے اندر ہے، اور بھی سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ چھوٹے چھوٹے ہاتھ اپنی والدہ کے سر کے اوپر رکھے اور کچھ بات کرنا شروع کی کہ آپ کی طبیعت کو کیا ہے؟ میرا اور سہارا کوئی نہیں، کائنات کے اندر کوئی بھائی نہیں، کوئی بہن نہیں ہے، والد گرامی پہلے انتقال کر چکے ہیں، باقی سارے عزیز و قارب مکہ کے اندر ہیں، اور آپ میرے ساتھ ہیں۔ ایک ام ایمن صرف کنیز تھی، وہ بھی پاس بیٹھی تھی، بس جو مالک کو منظور تھا۔ آخری کچھ سانس اٹکنے لگے، آخری جو بات تھی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے زبان کے اوپر، وہ یہ تھی کہ میرے بیٹے، ہر جوان چیز نے بوڑھا ہونا ہے، ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے، ہر جانے والے نے جانا ہے، ولد تو تہرا، لیکن تیرا جو یہاں رہنا ہے اور میرا یہاں سے جانا ہے، اس بات کے اوپر مجھے فخر ہے کہ میں ایک پاک بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں، میرا ذکر کبھی ختم نہیں ہوگا، بلکہ میرا ذکر جو ہے یہ جاری رہے گا۔ بس یہ آخری باتیں تھیں کہ سانسوں کی مالا ٹوٹی اور حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ 6 سال کی عمر مبارک تھی۔ سیدہ ام ایمن نے یوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے کے ساتھ لگایا، اور حضور ہچکیاں لے کے سسکیوں کے ساتھ رو رہے تھے، آہوں کے ساتھ۔ کچھ لمحے کے بعد سیدہ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سنبھالا، اور پھر انہی پتھروں کے اوپر جو ہے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں کے ساتھ قبر بنائی۔ سیدہ آمنہ کو وہیں جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دفن کیا۔ جو ہی چلنے لگے، اب 3 نفوس قدسیہ تھے، سیدہ آمنہ وہیں رہ گئیں، ام ایمن نے حضور کو ساتھ لیا۔ 7 یا 10 فٹ کی پہاڑی ہے، وہاں سے آہستہ آہستہ نیچے اترے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر دوبارہ پلٹ کے اپنی ماں کی قبر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جو ہی تھوڑا آگے گئے، ام ایمن جو ہے اونٹ کے اوپر سوار کرنے لگیں، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر بازو چھوڑا کے اپنی والدہ کی قبر کے اوپر آئے اور پھر روتے رہے۔ پھر ام ایمن نے پکڑا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سہارا دیا، بہت زیادہ پیار کیا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لگایا، اونٹنی کے اوپر پیچھے سوار کیا۔ سیرت کی کتابوں کے اندر آتا ہے سفر کے اندر 2 راتیں اور 2 دن لگے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل روتے رہے، ام ایمن کے ساتھ چمٹ رہے تھے، حضور ڈر رہے تھے۔ جو ہی ام ایمن نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو حضور کے دادا عبد المطلب کے پاس پہنچایا،
عبد المطلب نے جب یہ بات سنی اور یہ ماجرا اور قصہ جب سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سینے کے ساتھ لگایا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم تھا اور حکم اجل تھا کہ سیدہ آمنہ کو جانا تھا۔ 6 سال کی حضور کی عمر تھی اور حضور کے دادا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پرورش کی، حضور کو ہر معاملے کے اندر اپنے ساتھ رکھا۔